آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، میں ایک باپ ہوتے ہوئے میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کبھی اس کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہوں؟ کیا میں کبھی اسے عزت دیتا ہوں، رسپیکٹ دیتا ہوں، اس کی گفتگو سنتا ہوں، اس کو مقام اور منزلت دیتا ہوں کہ نہیں دیتا؟ اب یہ بہت مہم ہے جان محترم۔ یہ شاید چیزیں معاشرے میں آہستہ آہستہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ جتنا انسان ماڈرن ہوتا جا رہا ہے اتنا انسان خود پرستی اور تنہا پرستی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ آج انسان گھر کے اندر جاتا ہے، گھر والوں سے بات کم کرتا ہے اور اپنے موبائل سے زندگی زیادہ گزارتا ہے۔ ہر فرد انڈیویجول زندگی گزار رہا ہے، ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، گھر میں بھی نہیں ہے اس کا۔ گھر والوں نے بھی واٹس ایپ کا گروپ بنایا ہوتا ہے، کوئی کام ہے تو اسی میں ڈال دو، ایک دوسرے سے بات کر لو۔ یعنی انسان خوب اس سسٹم کے اندر ٹوٹتا جا رہا ہے۔ یہی ٹوٹنا انسان کو ڈپریشن، انگزائٹی، مایوسی، نا امیدی کی طرف لیتا جا رہا ہے۔ آج معاشرے کے اندر رویہ ہے ہی نہیں، معاشرے کے اندر موٹیویشن ہے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں، باتیں بھی مایوسی ہے، انسان کی زندگی میں شکوہ زیادہ ہے، جبکہ بہرحال خدا نے انسان کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، انسان اس کا شکر نہیں کر رہا۔ دنیا میں ہونے والے حالات اور واقعات انسان کو مزید ڈپریشن کی طرف لے گئے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک ایسے جھوٹے سسٹم میں ڈال دیا ہے کہ جسے کوئی اور چلا رہا ہے۔ یہی آپ کی شخصیات کو بنا رہا ہے، یہی آپ کی لائکس کو پیدا کر رہا ہے، اور یہی آپ کے اندر سب کچھ لے کر آ رہا ہے۔ فلسطین کے ہونے والے واقعات اور حالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک شخص کا، اور اس نے تصویریں دکھائیں اپنی بیٹی کی، اپنی بھتیجیوں کی، کہ وہ پڑھ چکی تھی، وہ ڈاکٹر تھی، وہ انجینئر تھی، وہ فزیوتھراپسٹ تھی، اور پھر اس کے بعد اس نے دوسری تصویریں دکھائیں کہ ان کی لاشیں کس طریقے سے فلسطین کے اندر نظر آئیں۔ بہرحال وہ بھی بیٹیاں ہیں جان محترم۔ بہرحال آپ اس باپ سے، شاید ہم تو اپنی بیٹی کے بخار میں بھی تڑپ اٹھے، لیکن وہاں باپ اپنی بیٹیوں کے جنازوں کو پتھروں کے نیچے سے اٹھا رہے، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے، جہاں پر مطلب انسان خود انسانیت کہاں چلی گئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج انسانیت کیوں اتنی بیدار نہیں ہے؟ کیسے اب ہم لوگ تصور کرتے ہیں کیسے لوگ تھے مدینہ میں کہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کا گھر جل رہا تھا؟ کیسے لوگ؟ یہی لوگ تھے، ایسے لوگ تھے نا کہ آج ہزاروں کی تعداد میں بچے مر گئے، لیکن حکمراں خاموش ہیں، سلطان خاموش ہیں، بادشاہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا اور اپنی حکومتوں سے محبت ہے۔ یہی صدر اسلام میں ہوا، یعنی انسان کو انسانیت سے نہیں، اپنی خود پسندی سے محبت تھی۔ ایک ہی رسول کی بیٹی اور ایک ہی بیٹی، اور آپ کے سامنے مسجد نبوی میں دربار میں کھڑی رہی۔ صدیقہ جسے کہا جائے، اسے اپنی بات منوانے کے لیے گواہوں کو لانا پڑ گیا۔ یعنی انسانیت کہاں تھی؟ آج دنیا دیکھے انسانیت کہاں ہے؟ آج صبح شام آپ کے سامنے جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے، وہ آج انسانیت کہاں ہے؟ آج لب خاموش ہیں۔ ہم تو اس مکتب سے ہیں کہ ہم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ہم تو اس وقت سے مظلومیت کی بقا میں ساتھ ہیں، ہم تو اس وقت سے مظلوم کا ساتھ اور ظلم کے مقابلے میں ہیں۔ دنیا آج بیدار ہو رہی ہے کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو، آج بچوں کے جنازے دیکھ رہی ہے۔ ہم تو بچپن سے اسے ایک بچے کے لیے رو رہے ہیں جیسے 6 مہینے کا پانی نہیں دیا گیا۔ وہ ظلم ہے جان محترم۔ خوب یہ کب ہوگا؟ انسانیت کب بیدار ہوگی؟ لیکن کیونکہ سسٹم اتنا ڈیزائنڈ ہے کہ لوگوں کے نفسوں کو بیچ لیا ہے، تباہ و برباد کر دی ہیں، سوچوں کو مفلوج کر دیا ہے، اور سارا کام آپ کے سامنے جو میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، وہ ظاہر ہے اس کے حالت کے اندر یہی ہے۔ تو ایک خاتون اپنے گھر کو اس قابل کر سکتے۔ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک بچہ فلسطین کا کہ نقاب میں گفتگو کر رہا ہے، تو ماں نے بولا نقاب ہٹا دو، ہم وہ نہیں کہ جو دشمن سے اپنے چہروں کو چھپائیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق کے راستے پر ہیں، دشمن ہمارے چہروں کو دیکھے اور خوف کھائے۔ یہ مائیں کہاں سے آئیں؟ یہ کون سی مائیں ہیں جان محترم؟ اور یہ سب وہی ہے جو سکھاتا ہے یہ گھر۔ بیوی کی زندگی میں جو ایک چیز سب سے زیادہ اوج اور طوفان اور لہروں کی طرح نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صبر اور استقامت ہے۔